ایک قید میں چھپی حقیقت اور ٹوٹتے ہوئے رشتوں کی دردناک کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جہاں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ ایک لڑکی زنجیروں میں بند تھی اور سب اسے پاگل سمجھتے تھے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے راز کھلتے جاتے ہیں اور رشتوں کی اصل شکل سامنے آتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت کا عکس ہے جو آخر میں سب کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ میرا نام سہرین ہے اور میں لاہور کے ایک درمیانے مگر عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر ہوں اور اپنی صحت سے اس مقام تک پہنچی ہوں۔ تنخواہ اچھی ہے، گھر میں سکون ہے اور والدین پیسوں میں میرا ساتھ دیتے ہیں۔ بظاہر میری زندگی بالکل اور معظم لگتی ہے، مگر حقیقت میں میرے دل کے اندر ایک عجیب سی ہمیشہ موجود رہتی۔ میرے دل میں ایک خاموش سا سوال اٹھتا کہ میری زندگی کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ میرے گھر والے بھی اب میری شادی کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ ہر طرف رشتوں کی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ کبھی کوئی رشتہ آتا، کبھی کوئی پیغام آتا اور گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا۔ میں شروع سے ہی ایک بات پر قائم تھی کہ میں اپنے خاندان میں شادی نہیں کروں گی۔ اس کی وجہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ بچپن سے دیکھے گئے رویے تھے۔ وہی رشتہ دار جنہوں نے کبھی ہمیں اہمیت نہیں دی تھی، اب میری نوکری کے بعد اچانک بہت قریب آ گئے تھے۔ وہ لوگ جو کبھی ہمارے گھر کم آتے تھے اب اپنے بیٹوں کے رشتے لے کر آنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی دوری پیدا ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری زندگی کا فیصلہ ایسا ہو جو عزت، سمجھ اور احساس پر مبنی ہو۔ میں صرف ایک اچھا رشتہ نہیں بلکہ ایک سمجھنے والا انسان چاہتی تھی۔ گھر والے میری باتوں کو سن رہے تھے مگر ساتھ ہی وہ اپنے انداز سے رشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ ایک دن میرے والدین نے ایک رشتہ بتایا۔ لڑکا بظاہر اچھے گھرانے سے تھا، تعلیم یافتہ تھا اور حالات بھی ٹھیک تھے، مگر اس کے بارے میں ایک بات کہی گئی جس نے میرے ذہن کو ہلا کر رکھ دیا۔ کہا گیا کہ اس کی ایک بہن ہے جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اسے گھر کے ایک حصے میں بند رکھا جاتا ہے اور وہ زیادہ تر وقت اکیلی رہتی ہے۔ اسے صرف کھڑکی سے کھانا پانی دیا جاتا ہے اور گھر والے اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ ایک طرف خوف تھا، دوسری طرف تجسس، مگر گھر والوں نے کہا کہ اصل مسئلہ نہیں ہے، بس حالات ایسے ہیں۔ میں نے زیادہ سوال نہیں کیے مگر دل کے اندر ایک سوال ضرور رہ گیا تھا۔ کچھ دن بعد رشتہ طے ہو گیا اور میری شادی سادگی سے ہو گئی۔ میں اپنے نئے گھر میں آ گئی۔ گھر بڑا تھا، صاف ستھرا تھا اور ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، مگر اس گھر میں ایک چیز بہت عجیب تھی اور وہ تھا ایک بند کمرہ جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ گھر والوں نے مجھے بتایا کہ وہاں وقار کی بہن رہتی ہے جو ذہنی طور پر بیمار ہے، اسے کسی نقصان سے بچانے کے لیے الگ رکھا گیا ہے۔ میں نے یہ بات سن کر خود کو سمجھایا کہ شاید یہ واقعی ایک حساس مسئلہ ہے، مگر میرے دل کو مکمل سکون نہیں ملا۔ راتوں کو کبھی کبھی ہلکی سی آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی اندر سے آہستہ رو رہا ہو یا دروازہ ہل رہا ہو۔ میں نے پہلے اسے نظر انداز کیا مگر آہستہ آہستہ یہ آوازیں میرے دل میں سوالات بڑھانے لگیں۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، گھر کے کام، نئی زندگی اور نئے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس گھر کی خاموشی میرے اندر ایک عجیب سا دباؤ پیدا کر رہی تھی۔ ایک دن جب گھر والے ایک فوتگی میں گئے ہوئے تھے، میں اکیلی گھر میں تھی۔ سارا گھر بالکل خاموش تھا۔ اسی خاموشی میں وہ بند کمرہ مجھے بار بار اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا احساس بھی جسے مجھے کچھ دیکھنا چاہیے۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور اس بند دروازے کا تالا کھول دیا۔
میں نے جیسے ہی اس بند کمرے کا تالا کھولا میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز تھی اور ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اس کے باوجود میں اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر روشنی بہت کم تھی، ایک چھوٹی سی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر آگے گئی میں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہاں ایک عورت زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ اچانک میری طرف دوڑی نہیں بلکہ رینگتی ہوئی آئی اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بار بار کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں ساکت کھڑی تھی جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ وہ پاگل نہیں ہے بلکہ اسے جان بوجھ کر اس حالت میں رکھا گیا ہے۔ پہلے تو میں نے یقین نہیں کیا مگر جیسے جیسے وہ بولتی گئی میرے اندر ایک خوف اور حقیقت دونوں ایک ساتھ کھلنے لگے۔ اس نے بتایا کہ اس کے اپنے ہی گھر والوں نے اسے اس کمرے میں بند کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ ایسی باتیں جانتی تھی جو خاندان کے لیے خطرناک تھیں۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ بیماری نہیں تھی بلکہ ایک سازش تھی۔ میں نے آہستہ سے اس سے پوچھا کہ آخر اسے یہاں کیوں رکھا گیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے بھائیوں نے اس کی زندگی کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا ہے۔ وہ اس کی جائیداد اور فیصلوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اسے سب سے الگ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ کسی کو سچ نہ بتا سکے۔ جیسے جیسے وہ بول رہی تھی میرے ذہن میں وہی باتیں آ رہی تھیں جو مجھے شادی سے پہلے بتائی گئی تھیں، لیکن اب حقیقت کچھ اور تھی۔ جو بات ذہنی بیماری کہہ کر چھپائی گئی تھی وہ اصل میں ایک ظلم تھا۔ وہ عورت بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ زبردستی کے فیصلے کیے گئے، اس کی آواز کو دبایا گیا اور اسے دنیا سے الگ کر دیا گیا تاکہ کوئی اس کی بات نہ سن سکے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ نارمل ہے مگر کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ میں اس کی باتیں سن کر ایک جگہ بیٹھ گئی، میرے جسم میں طاقت نہیں رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر میں کس گھر میں آ گئی ہوں۔ اسی وقت مجھے کمرے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً پیچھے آئی اور دروازے کی طرف دیکھا، کوئی آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ میرے شوہر وقار دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور خوف تھا۔ اس نے مجھے اندر دیکھ لیا، ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا کہ میں اندر کیوں آئی ہوں۔ اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے دنوں میں ہوتی تھی، اب اس میں ایک دباؤ تھا جسے وہ سچ چھپانا چاہتا ہو مگر نکل گیا۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف۔ میرے ذہن میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ صرف بیماری نہیں بلکہ ایک پورا نظام تھا جس میں ایک انسان کو خاموش کر دیا گیا تھا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں جس گھر کو نیا گھر سمجھ رہی تھی وہ حقیقت میں ایک بند کہانی کا حصہ تھا، جہاں ہر چیز کو قابو میں رکھنے کے لیے سچ کو چھپایا گیا تھا۔ اور اب پہلی بار مجھے لگا کہ میں بھی اس کہانی کا حصہ بن چکی ہوں۔ وقار کے گھر میں اب سب کچھ نارمل لگ رہا تھا لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا بھاری پن بیٹھ چکا تھا۔ وہ ہر چیز کو دیکھتی مگر محسوس نہیں کر پاتی۔ ساس کی نرم باتیں بھی اب اسے پوری طرح سکون نہیں دیتی تھی کیونکہ اس کے ذہن میں بار بار وہی سوال گھومتا رہا تھا کہ آخر اس گھر میں ایک لڑکی کو زنجیروں میں کیوں رکھا جاتا ہے۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے شیبا کو ہلکی سی آواز سنائی دی جیسے کوئی آہستہ آہستہ رونے کی کوشش کر رہا ہو مگر اپنی آواز دبا رہا ہو۔ وہ اٹھ کر آہستہ قدموں سے اس کمرے کی طرف گئی جس طرف جانے سے اسے پہلے منع کیا گیا تھا۔ دروازہ آدھا بند تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی لڑکی تھی، زنجیروں میں بندھی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں خوف اور آنسو۔ شیبا کے قدم وہیں رک گئے۔ لڑکی نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ آہستہ سے بولی، مجھے یہاں سے نکالو، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ سن کر شیبا کے ہاتھ کانپ گئے، وہ اندر چلی گئی مگر ابھی سوالوں کا طوفان ختم نہیں ہوا تھا۔ لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ اسے کبھی بیمار قرار دیا گیا،
کبھی پاگل کہا گیا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ طلاق تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب نے چھپا رکھا ہے۔ وہ دراصل وقار کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، جس کی ماں کی موت کے بعد اسے زبردستی اس گھر میں لایا گیا تھا۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد جائیداد کے کاغذات بدلنے تھے اور یہ لڑکی ایک رکاوٹ بن سکتی تھی، اسی لیے اسے پاگل قرار دے کر زنجیروں میں باندھ دیا گیا تھا تاکہ وہ کبھی باہر نہ جا سکے اور کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے۔ شیبہ کا دماغ سن ہو گیا۔ اسی وقت اسے پچھلے دنوں کی وہ سب باتیں یاد آئیں جب گھر والے اس موضوع سے بچتے تھے، جب ہر سوال کا جواب بدل دیا جاتا تھا اور جب لڑکی کا نام سن کر سب خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ خاموشی اب چیخ بن چکی تھی۔ شیبہ نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ پہلے کبھی باہر کیوں نہیں نکلی۔ لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ ہر بار جب کوئی اسے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا اسے مزید دوائی دی جاتی تھی یا پھر اسے یہ کہہ کر بند کر دیا جاتا تھا کہ وہ خطرناک ہے۔ لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ ہر بار جب کوئی اسے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا اسے مزید دوائی دی جاتی تھی یا پھر اسے یہ کہہ کر بند کر دیا جاتا تھا کہ وہ خطرناک ہے۔ شیبہ کے ہاتھوں سے سب کچھ جیسے نکل گیا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ صرف بیماری یا پاگل پن کا معاملہ نہیں بلکہ ایک پوری سازش ہے جس میں گھر کے لوگ بھی شامل ہیں۔ وہ آہستہ سے باہر نکلی مگر اس کے دل میں اب ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی، ہر طرف صرف سوال تھے۔ آخر یہ گھر کون سا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ دراصل حقیقت کیا چھپائی جا رہی ہے؟ صبح ہوتے ہی شیبہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی، مگر اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ اگر وہ سچ بولے گی تو شاید یہ گھر اس کے لیے بھی خطرناک ہو جائے۔ اسی خوف کے ساتھ کہانی ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں سچ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگا تھا مگر ساتھ ہی خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ گھر ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ جو راز شروع میں صرف ایک پاگل سمجھی جانے والی نند کے گرد گھوم رہا تھا وہ آہستہ آہستہ پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ میں نے جب پہلی بار اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے زنجیروں میں دیکھا تو دل کانپ گیا تھا، لیکن اصل جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے روتے ہوئے اپنی ساری حقیقت بیان کی۔ وہ پاگل نہیں تھی بلکہ اسے جان بوجھ کر اس حالت میں رکھا گیا تھا تاکہ وہ سچ کبھی کسی کے سامنے نہ لا سکے۔ اس کی حالت کے پیچھے اس کے اپنے ہی گھر والے تھے۔ اس کے سکے بھائیوں نے جائیداد اور خاندانی کنٹرول کے لیے اسے دنیا سے الگ کر دیا تھا۔ سب کو یہ دکھایا گیا کہ وہ ذہنی مریض ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک مکمل سازش کا شکار تھی۔ جیسے جیسے میں نے اس معاملے کو کھولا تو ایک اور چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ میرے اپنے گھر میں بھی کئی چیزیں چھپی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ جو معصوم بن کر رہ رہے تھے وہی اصل میں اس کھیل کے کردار تھے۔ اس نند کی خاموش چیخیں اب میرے لیے ایک سوال بن چکی تھیں۔ کیا انسان اتنا گر سکتا ہے کہ اپنی ہی بہن کو قید کر دے صرف دولت کے لیے؟ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ اس سچ کو سب کے سامنے لایا جائے۔ پولیس ریکارڈ اور ثبوت سب جمع کیے گئے۔ وہ زنجیریں ٹوٹیں اور اس لڑکی کو پہلی بار آزادی ملی۔ لیکن اس کہانی کا اصل نچوڑ یہ تھا کہ بعض اوقات پاگل پن انسان میں نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے رویوں اور ظلم میں ہوتا ہے۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ رشتے اگر لالچ میں بدل جائیں تو وہ سب سے خطرناک قید بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ خاموش دکھ اکثر سب سے بڑی چیخ ہوتے ہیں اور سچ دیر سے صحیح مگر سامنے ضرور آتا ہے۔